اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جلالین میں سورہ برات کا درس باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قسط وار جاری ہے، اور آج کا درس آیت نمبر 154 ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے افراد میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بجائے ہدایت کی گئی کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات جاوداں پا لیتا ہے۔ یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت بھی تازہ ہوتی رہتی ہے۔ مصنف کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ہم اموات۔ اموات سے پہلے ہم کو مصنف مقدر مان رہے ہیں، اس تقدیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ اموات خبر ہے، مبتدا اس کی محذوف ہے، یعنی ہم اموات، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ اسی طریقے سے احیاء سے پہلے ہم کی تقدیر سے بھی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ احیاء خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف و مقدر ہے، اور وہ ہم ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ مفسر کہتے ہیں ارواحہم فی حواسل طیور خضر تسرح فی الجنہ حیث شاءت لحدیث بذالک، ان کی ارواح سبز پرندوں کے پپوٹوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی گھومتی ہیں، لحدیث بذالک، اس سلسلے میں حدیث ہونے کی وجہ سے، جس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے
کہ ان کی ارواح سبز پرندوں کے پپوٹوں میں ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہاں جاتی ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ تشعرون، تعلمون، شعور نہیں ہوتا، تم نہیں جانتے، ما ہم فیہ، کہ ان کی زندگی کا حال کیا ہے، یعنی کیف حالہم فی حیاتہم، ان کی زندگی کا حال کیا ہے، اسے تم نہیں جانتے ہو اے مخاطب۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ذریعے سے، کس کے؟ تو مصنف کہتے ہیں دشمن کے خوف، والجوع، اور فاقہ کشی اور قحط، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جان و مال کے گھاٹے، نقص من الاموال، مال کے گھاٹے، بالہلاک، مال کے ہلاک کیے جانے کے ذریعے، بہی طور کے مواشی تھے وہ مر گئے، یا اور دیگر مال تھے وہ جل گئے یا چوری ہو گئے، یہ مال کے گھاٹے ہیں، والانفس، اور جان کے گھاٹے کے ذریعے سے، جان کا خسارہ کس طریقے سے؟ تو مصنف کہتے ہیں قتل کے ذریعے سے، امراض کے ذریعے سے، اور موت کے ذریعے سے، وثمرات، اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے، ثمرات، ثمرہ کی جمع ہے، ثمرہ انکم کو بھی کہتے ہیں، آمدنی کو بھی کہتے ہیں، اور پھل کو بھی کہتے ہیں۔ تو آمدنیوں میں، دیگر آمدنیوں میں گھاٹے کے ذریعے سے، یا یہ کہ نفس پھل میں نقص کے ذریعے سے، تو کہتے ہیں پھل میں نقص، بالجوائح، جوائح کے ذریعے سے، جوائح یہ جائحہ کی جمع ہے، جائحہ اس آفت کو کہتے ہیں جو پھل کو لاحق ہوتی ہے، یعنی کیڑے وغیرہ جو لگ جاتے ہیں، مثلاً انار، انگور وغیرہ کو جو کیڑے لگ جاتے ہیں، ان طرق سے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اے لنختبرنکم، یہ لغوی معنی نبلو کا بیان کر رہے ہیں، بلا یبلو، اے لنختبرنکم، یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا قول، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے۔ تو آزمائش تو ہر بندے کی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اور اہل ایمان کی تو کچھ زیادہ ہی آزمائش ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، وہ امتحان لیے جانے کے سچ مچ لائق بھی ہے۔ تو امتحان اور آزمائش اللہ رب العزت کیسے کرتا ہے، امتحان کیسے لیتا ہے، تو کن باتوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، تو اس کی تصریح کر دی گئی، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دل میں کچھ خوف پیدا کر کے، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور فاقہ کشی کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، میں اس کو پڑھ چکا ہوں، ان ذرائع سے ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔
اللہ رب العزت کا یہ فرمان سچا ہے، آزمائش ہر کسی کی ہوتی ہے، مگر آج بد نصیبی ہماری یہ ہے، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جہاں کوئی مصیبت آئی، جہاں کوئی پریشانی لاحق ہوئی، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کے پاس لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، مطلب کہیں سے کچھ سحر تو نہیں ہے، کوئی آسیب تو نہیں ہے، کوئی جادو تو نہیں ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کس وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کچھ کیجئے۔ ہمارے جیسے لوگوں کے پاس لوگ دوڑنا دھوپنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے جب اس بات کو صاف صاف کھول کر کے بیان کر دیا کہ آزمائش ہر کسی کی ہونی ہے، تو اولاً لوگوں کو اس طریقے سے بھاگ دوڑ نہیں کرنا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر کے کہ اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کی آزمائش کرتا ہے اور اچھے اور نیک بندے کی کچھ زیادہ ہی آزمائش کرتا ہے، تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے جیسے لوگوں کے پاس، باباؤں کے پاس، پنڈتوں کے پاس دوڑ دھوپ کر نہیں جانا چاہیے، اور اگر چلے بھی جاتے ہیں بیچارے مصیبت کے مارے یا انجان لوگ، تو ہمارے جیسے باباؤں کو ان آنے والوں کی صحیح رہنمائی کرنا چاہیے، ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کی جہالت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ صحیح رہنمائی کرنا چاہیے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج ایسے بابا اور ایسے پنڈت نہیں ہیں جو قرآنی تعلیمات کو پیش کریں، اللہ رب العزت کی تعلیم کو پیش کریں اور صبر اور نماز سے کام لینے کی تلقین کریں۔ ایسا افسوس صد افسوس آج عام طور سے نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی اس رہنمائی کی روشنی میں ہر بندہ مومن کو مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہر علم رکھنے والے انسان کو ایسا کوئی پریشان شخص آئے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کو یاد دلانا چاہیے اور اسے تلقین کرنا چاہیے کہ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، صبر سے تم کام اگر لوگے تو اللہ کی بڑی عنایات ہوں گی تم پر، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہوگی۔ اس طرح کی تعلیم اور رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اس طرح سے لوگوں کی رہنمائی، پریشان لوگوں کی، حیران لوگوں کی، نہ جاننے والے لوگوں کی اس طریقے سے رہنمائی کی جانی چاہیے، نہ یہ کہ پریشان کو اور پریشان کر دیا جائے اور انہیں گڈھے میں ڈھکیل دیا جائے، ان کی جیب کتر کر، ان کا مال لوٹ کر۔ یہ تو انتہائی ظالمانہ حرکت ہوگی اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہے یا کرے گا۔ بہرحال لَنَخْتَبِرَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اے اہل ایمان
کیونکہ اوپر سے گفتگو چل رہی یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، اور تمہارے سوالیہ پرچے میں جو سوالات ہوں گے، امتحان کے جو سوالات ہوں گے، پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں کہ سوالات اس طرح کے ہوں گے کہ کچھ خوف تمہارے اندر پیدا کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، تمہارے مالوں میں کمی کی جائے گی، تمہاری آمدنیوں میں گھاٹا ہوگا، جانوں میں، تو یہ سوالات ہیں جن کو پہلے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو، تاکہ امتحان کے وقت ان سوالات کو حل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ لَنَخْتَبِرَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، فَنَنظُرُ، پھر ہم دیکھیں گے۔ آزمانا، اس پر میں ماسبق میں گفتگو کر چکا ہوں کہ امتحان اور آزمائش صرف اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ ممتحن کی صلاحیت سے واقف نہیں ہوتا، نتیجے سے واقف نہیں ہوتا، اسی لیے ممتحن امتحان لیتا ہے، صرف اسی وجہ سے امتحان نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ امتحان لیے جانے کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں سورہ بقرہ ہی میں کہیں پر بیان کر چکا ہوں کہ امتحان لیے جانے، کہاں پر بیان کیا ہوں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کے اندر۔ اگر اس کی تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو جہاں پر یہ درس ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہاں آپ پلٹ جائیے تو امتحان لیے جانے کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، وہاں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ اغراض و مقاصد سننے کو مل جائیں گے۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا صبر نہیں کرتے ہو، یہ ہم دیکھیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، ان حالات میں، جو حالات ابھی بیان ہوئے، ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ کہنے سے مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے یہ الفاظ کہنا نہیں ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، بلکہ دل سے اس بات کا قائل ہونا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو چیز بھی قربان ہوئی وہ گویا ٹھیک اپنے مصرف میں صرف ہوئی، جس کی چیز تھی اسی کے کام آ گئی، اور یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، یعنی بہرحال ہمیشہ اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، آخرکار دیر یا سویر جانا خدا ہی کے پاس ہے، لہٰذا کیوں نہیں اس کی راہ میں جان لڑا کر اس کے حضور حاضر ہوں۔ یہ اس سے درجہ بہتر ہے کہ ہم اپنے نفس کی پرورش میں لگے رہیں اور اسی حالت میں اپنی موت ہی کے وقت کسی بیماری یا حادثہ کے شکار ہو جائیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ترجمہ میں کر دیا کہ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دو، کس پر صبر کریں؟ مصیبت پر صبر کریں،
انہیں خوشخبری دو، کس بات کی؟ جنت کی۔ کہتے ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، مصیبتن ای بلا، مصیبت آئے تو کہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، یعنی اسی کی ملک ہیں، اسی کے بندے ہیں، وہ جو چاہے وہ ہمارے ساتھ کرے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بالآخر آخرت میں ہمیں پلٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، تو وہ ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ حدیث میں ہے من استرجع عند المصیبہ، حدیث میں ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اللہ رب العزت اسے اجر عنایت فرمائے گا۔ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہے گا، اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر خلف تجویز فرمائے گا۔ وفی، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ گل ہو گیا، تو چراغ کے گل ہونے کے وقت فاسترجع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو چراغ ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کل ما ساء المؤمن فہو مصیبہ، جس چیز سے بھی مومن کو تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے۔ اور کتاب میں ہے، کیا کتاب میں ہے؟ اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی بھی مصیبت پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔ اس حدیث کی روایت ابو داؤد نے کی ہے اپنی مراسیل میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ اولئک علیہم صلوات، اے مغفرہ، ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوگی، ورحمہ، اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ واولئک ھم المہتدون، ایسے ہی لوگ راست رو ہیں، ایسے ہی لوگ درستگی تک پہنچنے والے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے۔ الصفا، والمروہ جبلان بمکہ، مسجد حرام کے قریب مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا اور دوسرے کا نام مروہ ہے، جس کو مصنف علام مفسر جبلانی بمکہ سے بیان کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس پہاڑ پر قیام فرمائے تھے، اس لیے اس پہاڑ کا نام پڑ گیا صفا۔
اور دوسرا پہاڑ یا دوسری پہاڑی اس کا نام مروہ اس وجہ سے پڑا کہ امرات آدم یعنی حوا علیہ السلام اس پر قیام فرمائی تھی، اس پر بیٹھی تھی، اس وجہ سے اس پہاڑی کا نام مروہ پڑ گیا۔ وجہ تسمیہ میں یہ بات بتائی جاتی ہے۔ بہرحال صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب مکے میں دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا من جملہ ان مناسک کے تھا جو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکے اور آس پاس کے تمام علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کے استھان بنا لیے گئے، اور یہ اساف اور نائلہ کی مختصر داستان یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت تھے جو مسجد حرام میں زنا کیے تھے۔ ان کو مسخ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے ایک کو صفا پر اور ایک کو مروہ پر رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں، مگر مرور ایام کے بعد شیطان نے انہی کو خدا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر لوگ ان زانی اور زانیہ کو خدا سمجھ کر ان کے آگے سجدے لٹاتے رہے۔ بہرحال صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کے استھان بنا لیے گئے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ کیا صفا اور مروہ کی سعی حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض زمانہ شرک کی ایجاد ہے، اور یہ کہ اس سعی سے کہیں ہم ایک مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے۔ یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں کھٹکنے لگی۔ نیز حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے ہی سے سعی بین الصفا والمروہ کے بارے میں کراہت موجود تھی، کیونکہ وہ منات کے معتقد تھے اور اساف و نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ انہی وجوہ سے ضروری ہوا کہ مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے جو صفا اور مروہ کے بارے میں پائی جاتی تھیں، اور لوگوں کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان سعی کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ہے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے، نہ کہ اہل جاہلیت کی من گھڑت۔ ان الصفا والمروہ جبلان بمکہ، یہ مکے میں دو پہاڑیاں ہیں مسجد حرام کے قریب، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اعلام دین ہی یعنی اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس تفسیر کے ذریعے سے
ایک تو شاعر کا معنی بیان کیا اور دوسرے اہم بات اس بات کا افادہ کیا کہ مضاف یہاں پر مقدر ہے من شاعر اللہ، اے من شاعر دین اللہ، اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے ہے۔ شاعر یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ فمن حج البیت وعتمر ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا، خانہ خدا کا، خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے، اے تلبس بالحج او العمرہ، یعنی حج یا عمرہ سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرے، فلا جناح ہے، آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں وَأَصْلُهُمَا، اور ان کی اصل، کن کی اصل؟ حج اور عمرہ کی اصل کا معنی ہے یعنی ان دونوں کے لغوی اصلی معنی قصد اور زیارت کے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ لف و نشر مرتب ہے۔ حج کے معنی لغت میں قصد کے ہیں اور عمرہ کے معنی لغت میں زیارت کے ہیں۔ تو حج کا لغوی معنی قصد، عمرہ کا لغوی معنی زیارت، یہ تو لغوی معنی ہے، مگر ذوالحجہ کی مقرر تاریخوں میں کعبہ کی جو زیارت کی جاتی ہے اس کا نام حج ہے، اور ان تاریخوں کے علاوہ دوسرے زمانوں میں جو زیارت کی جائے وہ عمرہ ہے۔ تو جو شخص حج یا عمرہ کرے، فلا جناح ہے، اثم لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے۔ این یطوف ہے، فی ہے صرفی گفتگو، فی ہے ادغام الطاء فی الاصل فی الطاء، یہاں پر یطوف میں تا کو اصل میں طا میں ادغام کر دیا گیا، یعنی یطوف اصل میں تھا یتطوف ہے، تو تا کو طا میں، یعنی تا کو طا سے بدل کر تا کا طا میں ادغام کر دیا گیا تو ہو گیا یتطوف ہے۔ یہ کچھ بتا رہے ہیں مصنف۔ ان دونوں کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہیں طور کہ ان دونوں کے درمیان 7 بار صحیح کریں۔ نزلت، یہ آیت نازل ہوئی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب کچھ مسلمانوں نے اسے ناپسند کیا، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں اہل جاہلیت ان دونوں کے درمیان صحیح کیا کرتے تھے، ان دونوں کے درمیان ان دونوں کا طواف کرتے تھے، اس حال میں کہ ان دونوں پر 2 بت پڑے ہوئے تھے، 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کو یہ چومتے تھے، جن کو یہ چھوتے تھے۔ ابن عباس، اب رہا یہ مسئلہ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا شخص حج اور عمرہ میں ان کے درمیان صحیح کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس صحیح کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام احمد سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح سنت ہے، اور اسی بات کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس کا رجحان بھی معلوم ہوتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح
واجب ہے، ایک فرض ہے۔ یہ صحیح کیا ہے؟ فرض ہے، رکن حج و عمرہ ہے، ایسا یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح واجب ہے، اگر چھوٹ گئی تو دم دینے سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ وعن ابن عباس ان السعی غیر فرض، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی یہ فرض نہیں ہے۔ بین سطور میں لکھا ہے، امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ فرض نہیں ہے۔ انہوں جو ایسا کہتے ہیں کہ صحیح فرض نہیں ہے، کہتے ہیں لما افادہ اس وجہ سے جس کا افادہ کر رہی ہے اسم کی نفی فلا جناح، تو اسم کی نفی اس بات کا افادہ کر رہی ہے کہ یہ صحیح فرض نہیں ہے، جس کا افادہ کر رہی ہے اسم گناہ کا رفع، یعنی تخییر، یعنی یہ تخییر اس بات کا افادہ کر رہی ہے، یہ اختیار دینا اس بات کا افادہ کر رہا ہے کہ یہ صحیح فرض نہیں ہے۔ ایسا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور یہی ایک روایت امام احمد سے بھی ہے۔ وقال الشافعی وغیرہ، اور امام شافعی اور ان کے سوا دوسرے جیسے کہ امام شافعی اور امام مالک، اور ایک روایت میں امام احمد بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ صحیح رکن ہے، یعنی فرض ہے۔ اب چونکہ مفسر مصنف جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں، تو اپنے مذہب کو پیش نظر رکھ کر کے یہ عبارت وبین صلی اللہ علیہ وسلم وجوبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجوب کو بیان فرمایا، کس سے؟ اپنے قول سے، اپنے اس قول سے، ان اللہ کتب علیکم السعی، رواہ البیہقی وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے۔ اور احناف کا مذہب تو آپ نے سن لیا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ وقال، اور فرمایا، ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، اب یہ ہے کہ یہ صحیح بہرحال صحیح یہ مسنون تو ہے ہی، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مسنون تو ہے ہی، سمجھ رہے ہیں، مسنون تو ہے ہی، بعضوں کے نزدیک واجب ہے، بعضوں کے نزدیک فرض ہے، تو اب صحیح کی ابتدا کہاں سے ہو، صفا سے یا مروہ سے؟ تو فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، صحیح کی ابتدا اس سے کرو جس سے اللہ نے اپنے بیان کی ابتدا کی ہے۔ ان الصفا والمروہ، یعنی صحیح کی ابتدا صفا سے کرو، یعنی صفا۔ رواہ مسلم، اس کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو اپنی طرف سے برضا و رغبت کوئی اچھا کام کرے، تطوع برضا و رغبت کچھ کرنا، تو جو برضا و رغبت کوئی خیر کرے، ومن تطوع، وفی قراءۃ بالتحتانیہ وتشدید الطاء مجزومہ، یہ تو ایک قرأت ہوئی جو ہم نے پڑھا، ومن تطوع، ایک دوسری قرأت میں یہ بھی ہے ومن یطوع، یا کے ساتھ، یعنی مضارع اور من کی وجہ سے من جازمہ ہے تو یہ مجزوم، کہتے ایک قرأت میں تحتانیہ کے ساتھ یعنی یطوع، اور یہ قرأت کس کی ہے؟ تو حمزہ کی قرأت ہے، اور کسئی کی قرأت ہے یطوع، اور تاکہ تشدید کے ساتھ
اس حال میں کہ یا کے ساتھ ہے تو مجزوم ہے، وفیہ ادغام الطا فیہا، تو یہاں اس میں اس قرت کے بنا پر تا کو طا میں مدغم کر دیا، یعنی یتطوع قرت کے بنا پر یہ اصل میں تھا یتطوع، تا کو طا سے بدلا، پھر تا کا تا میں ادغام کیا اور ہوا یتطوع۔ یہاں اس قرت کے بنا پر تا کا تا میں ادغام کر دیا گیا ہے، تو جو برعزا و رغبت کوئی خیر، کوئی بھلائی، بھلا کام کرے، ای بخیرن سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خیر منصوب بنزع الخافض ہے، یہ منصوب ہے اس لیے کہ کسرہ دینے والے کو یہاں پر سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ اس کی تائید ابن عباس کی قرت سے ہوتی ہے۔ خیرہ بخیرن ای فعل ہے، یعنی حج و عمرہ میں ایسا کوئی کام انجام دے جو اس پر واجب نہیں ہے، طواف وغیرہ، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے، یعنی اس کے عمل کی قدر کرنے والا ہے۔ کیسے قدر کرے گا؟ بالاثابۃ علیہ، اس عمل پر اچھا بدلہ عطا کر کے، علیم بہ، اور اس کا علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی بینات، روشن تعلیمات، والہدی، اور ہدایات کو یکتمون، چھپاتے ہیں، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، درا حالے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، ان یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، سب کے سب ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشہ وروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا۔ یہی حال ہمارے ملک ہندوستان میں برہمنوں کا بھی ہے کہ ان کے ویدوں میں جو علم ہے اس کو اپنوں تک، اپنے خاص گروہوں تک محدود کر رکھا ہے اور اس کا علم عام لوگوں کو نہیں ہونے دیتے ہیں، اور عام لوگ تو درکنار، خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت و بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا، اپنے قول و عمل سے یا
اپنے سکوت سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپائے رکھے۔ مصنف کہتے ہیں یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی اگر کہا جائے تو درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ان کے علماء ہی کا تھا۔ نزل فی الیہود، ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں لوگوں سے، کس کو؟ من البینات، روشن تعلیمات کو، والہدی، اور ہدایات کو، مما ما نزلنا، ہماری نازل کی ہوئی۔ مثال کے طور پہ آیت رجم جس کو انہوں نے چھپایا بلکہ اس کتاب سے ہٹا کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم رکھ دیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت جو ان کی کتاب تورات میں تھی اس کو بھی انہوں نے چھپایا کہ وہاں سے ہٹا کر کے اس صفت کے برعکس تورات میں ثبت کر دیا، حالانکہ ہم اسے کتاب میں تمام لوگوں کے لیے درحال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لعن یعنی رحمت سے دور کرنا، اللہ بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ فرشتے، مومنین، ہر چیز ان کے حق میں لعنت کے ساتھ بد دعا کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کو ٹھیک کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ کہتے ہیں الا الذین تابوا، البتہ جو لوگ اس سے رجوع کر لیں اور اپنے عمل کو واصلحوا، عملہم سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، مفعول مقدر ہے، اور اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں، وبینوا، اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے ظاہر کر دیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ کو میں قبول کروں گا۔ اے اقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کروں گا۔ وانا التواب الرحیم، اور یقیناً میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، بالمومنین، ماننے والوں پر۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے۔ کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک
اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے، کفر کی ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کرتے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کرے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے اسے تسلیم نہ کرے تو یہ بھی کفر ہے۔ اسی طریقے سے کفر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کے بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، جیسا کہ یہ کفر صراحتاً یہود اور نصارہ میں تھا کہ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور عیسائی میں یہ کفر اس طور پر ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر نبی آخر الزماں کو نہیں مانتے ہیں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ پیغمبروں نے اللہ کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے، یہ بھی کفر ہے۔ کفر کی ایک صورت یہ ہے کہ نظریے کے طور پر تو ان تمام چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی پر رکھے، کفر کی ایک یہ صورت بھی ہے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت، ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے۔ اس قسم کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکر فن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی انہوں نے جان دی، وہم کفار، حال ہے ماتو کی ضمیر سے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی
لعنت ہے، کہتے ہیں لعنت ہے یعنی وہ دنیا میں اور آخرت میں اس کے حقدار ہیں۔ ناس جو یہاں پر ہے والناس، تو ایک قول یہ کہ ناس عام ہیں، تمام انسان مراد ہیں، ایک قول یہ کہ مومنین یعنی تمام مومنوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فیہا ای اللعنہ، اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا تو ہا کی ضمیر لعنت کی طرف پلٹ رہی یا نار کی طرف، کہ نار میں ہمیشہ رہیں گے، جو لعنت کا مدلول ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کی سزا میں لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، طرفۃ عین، کچھ بھی تخفیف ہوگی، پلک جھپکنے کے بھر بھی ان کی سزا میں تخفیف ہوگی۔ ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، کس کی یمحلون لتوبۃ، توبہ یا معذرت کی انہیں مہلت دی جائے گی۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔